السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ہمارے بیان کا موضوع ہے 17 رمضان المبارک کے اہم واقعات۔ اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، لائک اور شیئر کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک ایک ایسا بابرکت مہینہ ہے جس میں اسلام کے اہم ترین واقعات پیش آئے۔ 2-3 واقعات بطور نمونہ کے پیش کروں گی، نہایت ہی مختصر گفتگو کروں گی۔ ایک چیز تو یہ موقع اور مناسبت سے بیان کرنی ہے کہ رمضان المبارک کی 17 تاریخ کو جناب سرور کائنات امام المرسلین جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر فتح کیا۔ اسلام کی سب سے پہلی جنگ کا یہ واقعہ ہوا۔ دوسرا، اسی مناسبت سے ملت اسلامیہ کی عظیم خاتون مریم اسلام زوجۃ الرسول سیدہ طاہرہ سیدہ صدیقہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال بھی رمضان المبارک کی 17 تاریخ کو ہوا۔ پھر اسی رمضان کی 17 تاریخ کو یہ اہم واقعہ پیش آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی اور پیاری لخت جگر بنت پیغمبر سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، جس نے 3 ہجرتیں کی تھی، 2 حبشہ کی اور 1 مدینہ کی، سیدنا عثمان غنی کی زوجہ تھی، ان کا انتقال بھی اسی تاریخ کو ہوا۔ اور پھر اسلامی تاریخ میں اسی 17 تاریخ کو ایک اور واقعہ پیش آیا۔ وہ واقعہ ہمارے نوجوانوں کے لیے سب سے زیادہ سبق آموز ہے کہ ایک خاتون کی آواز پر، اس کے ایک خط کی تحریر پر 17 سالہ عرب کا نوجوان، جس کو دنیا محمد بن قاسم کے نام سے یاد کرتی ہے، عرب کی دھرتی سے اٹھا۔ سندھ سے گزرتے ہوئے اس نے ملتان پر آ کر اسلامی پرچم لہرایا، راجہ دہر کو شکست دی تھی۔ یہ 4-5 واقعات ایک تاریخ میں ہوئے ہیں۔ وہ تاریخ رمضان کی 17 تھی۔ ایک روایت کے مطابق 17 رمضان کو سیدنا علی المرتضیٰ پر قاتلانہ حملہ ہوا۔ 21 رمضان کو شہید ہوئے۔ یہ چند مضامین آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حق سچ سننے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سب سے پہلے غزوہ بدر کے متعلق عرض کرتی ہوں۔ میں اگر اس کے اسباب پر گفتگو کروں کہ غزوہ بدر کیوں واقع ہوا، کیا حالات تھے، کیسے فوجیں چلی، کس طریقے سے لشکر آئے، کیا ضرورت پڑ گئی تھی، تو اسی پہ ہی وقت پورا ہو جائے گا۔ لیکن اس واقعے سے جو اہم سبق ہمیں ملتا ہے، میں صرف وہ چنی چنائی باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں جتنی جنگیں لڑی گئی، ان کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک وہ جنگ جس کی قیادت اور کمان آمنہ کے در یتیم نے فرمائی، اس کو اسلامی تاریخ میں غزوہ کہا جاتا ہے، اور جس جنگ میں خود پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت نہیں فرمائی بلکہ صحابہ کرام میں سے کسی کو قائد بنا کر ساتھ بھیج دیا، خود مدینہ طیبہ میں قیام فرمایا۔ اس جنگ کا نام اسلامی تاریخ میں سریہ ہے۔ 72 سرائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوئے، جن میں فوج کے قائد حضور نہیں تھے بلکہ صحابہ کرام تھے، اور 28 غزوات 10 سال کے مختصر عرصے میں ہوئے۔ آج کسی ملک میں 15 سال کے عرصے میں چند دن کے لیے ایک جنگ بھی ہو جائے تو قومیں یہ سمجھتی ہیں کہ اس ملک کا دیوالیہ نکل چکا ہے۔
حالات خراب ہو گئے ہیں، وہاں کی معیشت برباد ہو گئی ہے، وہاں کی سیاست تباہ ہو گئی ہے، وہاں کے لوگ بھوک اور پیاس کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں، لیکن پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جرأت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ اور پیغمبر کے صحابہ کی بہادری ملاحظہ کیجیے کہ 10 سال کی مدنی زندگی میں اللہ کے پیغمبر نے 28 وہ جنگیں لڑی جن میں پیغمبر علیہ السلام بذات خود شریک ہوئے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فوج کی خود کمان کی ہے، فوج کی خود قیادت فرمائی ہے، اور 72 کے قریب وہ جنگیں ہیں جن میں اللہ کے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سربراہ بنا کر بھیجا۔ اسلامی تاریخ میں وہ 10 سال پیغمبر کی زندگی کے اس طرف نشاندہی کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں جب تک جذبہ جہاد رہے گا، جذبہ حریت رہے گا، مسلمان لڑتا رہے گا، کفر کے مقابلے میں جاتا رہے گا، خود جائے تب بھی کامیاب ہوگا، اپنے نوجوانوں کو تیار کر کے بھیجے تب بھی کامیاب ہوگا۔ پیغمبر علیہ السلام نے 72 سرائے، 28 غزوات لڑ کر عملی طور پر یہ ثابت کیا کہ پیغمبر علیہ السلام جب مدینے میں پہنچے تھے تو صرف مدینہ طیبہ اتنی چھوٹی سی بستی تھی، چھوٹا سا شہر تھا جتنی آج مسجد نبوی ہے، اس وقت اتنا سارا مدینہ ہوا کرتا تھا۔ اتنی سی جگہ پہ اللہ کے نبی محدود تھے اور مدینے کے یہودی پیغمبر کے مخالف تھے، مدینے کے عیسائی رسول اللہ کے دشمن تھے، مدینے کے منافق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، لیکن پیغمبر علیہ السلام نے جہاد کا فریضہ امت کے سامنے پیش کیا، جس پر پیغمبر نے خود بھی عمل کیا، صحابہ کو بھی عملی زندگی کا سبق دیا، خود بھی شریک ہوئے، صحابہ کرام کو بھی شریک کیا، جوانوں کو بھی شریک کیا، بچوں کو بھی شریک کیا، حتیٰ کہ عورتوں کو بھی جہاد میں شریک کیا۔ 10 سال کا مختصر عرصہ گزرنے کے بعد جب آمنہ کے در یتیم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال، انتقال پرملال ہوا، تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے تھے تو رہائش کا اپنا مکان نہیں تھا، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا تھا۔ جب مدینے میں آئے تھے جگہ خریدی گئی تھی، جب مدینے میں آئے تھے مسجد کی زمین خریدنے کے لیے پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیسے نہیں تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت اس وقت بے سر و سامانی کے عالم میں تھی۔ 10 سال جہاد کرنے کے بعد اللہ نے اتنی بڑی طاقت عطا کی کہ پیغمبر جب دنیا سے رخصت ہوئے اس وقت 9 لاکھ مربع میل تک اسلامی پرچم لہرا رہا تھا۔ اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جہاد مسلمان کی ایک اہم ترین طاقت ہے۔ جب تک مسلمان میدان جہاد میں رہے گا، لڑتا رہے گا، کامیابی سے ہمکنار رہے گا۔ جب یہ بزدل ہو کر بیٹھ جائے گا اس وقت شکست کا سامنا کرے گا۔ آپ حرم دیکھیں، افسوس کی بات ہے، سب سے پہلے غزوہ بدر آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے، 1 سال گزرنے کے بعد دوسرا سال شروع ہوا، اسلامی لشکر کی تعداد 313 بتائی جاتی ہے، کچھ عورتیں تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینے آئے تو صرف 721 مسلمان تھے۔ اللہ کے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی، محلے اور قرب و جوار کے رہنے والے انصار نے اسلام قبول کیا، کچھ صحابہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے، نتیجہ سامنے آیا، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان بدر کی طرف گئے، اس کا پس منظر ایک مستقل موضوع ہے، فی الحال چھوڑتی ہوں۔
ابو سفیان قافلہ لے کر گزر رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام دو کا خیال تھا کہ اس پہ حملہ کر دیا جائے، وہاں سے مال لوٹ کر لایا جائے، مال غنیمت ہم اپنے پاس اکٹھا کریں گے۔ ادھر ابو جہل کو معلوم ہوا یہ اپنا لشکر لے کر روانہ ہوا، دوسری طرف یہ لشکر آ رہا تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جبرائیل امین آئے، قرآن مجید لے کر آئے، آ کر کہا محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دو فوجیں آپ کے سامنے ہیں، حق و باطل کا معرکہ ہو سکتا ہے، آپ کے صحابہ کرام شہید بھی ہو سکتے ہیں، آپ اپنے ساتھیوں کو لے کر بدر کے میدان میں جائیں۔ دوسری طرف یہ ہے کہ اگر آپ ابو سفیان کے اس قافلے کو کنٹرول کریں گے، قافلہ رک جائے گا، آپ اس سے دولت لے آئیں گے، دولت مل جائے گی، شہادت نہیں ملے گی، دولت مل جائے گی، عظمت سے محروم ہو جائیں گے، دولت مل جائے گی، کامیابی کی راہیں کھلنا بند ہو جائیں گی۔ جبرائیل امین سے کہا یا رسول اللہ پسند فرمائیں، کس چیز کو پسند کرتے ہیں؟ پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کے سامنے بات رکھی، حدیث میں آتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہو گئے، اللہ کے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم مکہ چھوڑ کے آپ کے ساتھ آئے ہیں، آپ کو مدینے میں تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ فاروق اعظم نے کہا ہم جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ، میں تم سے گفتگو نہیں کر رہا، میرا مقصد کچھ اور ہے۔ کوئی اور تیسرا آدمی اٹھے، سیدنا مقداد صحابی اٹھے، کہا اللہ کے رسول ہم آپ کے ساتھ مل کر لڑنے کے لیے تیار ہیں، ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں۔ موسیٰ کے قوم نے کہا تھا تو اور تیرا رب جا کر لڑیں، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ محبوب ہم ایسا نہیں کریں گے، بلکہ جہاں آپ کا پسینہ گرے گا وہاں ہمارا خون گرے گا، آپ کا اشارہ ہوگا وہاں ہماری جانیں قربان ہوں گی۔ اللہ کے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا مقداد تم بھی بیٹھ جاؤ، کوئی اور صحابی رائے پیش کرے۔ پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا یہ تھا کہ جن انصار نے جرت کے ساتھ خطوط لکھ کر دعوت دے کر قافلے بھیج کر ہمیں بلوایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنا یہ چاہتے تھے کہ ان لوگوں میں کتنی جرت ہے۔ انصار میں سے ایک صحابی اٹھے، ان کا نام سعد بن معاذ تھا، وہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اللہ کے پیغمبر ہم آپ کی گفتگو کا انداز سمجھ گئے ہیں، آپ ہمیں آزمانا چاہتے ہیں، ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں۔ محبوب مصطفیٰ پھر گھبرانے کی ضرورت نہیں، خدا کی قسم محبوب نہ گھبرائیں، ہم آپ کی دائیں جانب بھی کھڑے ہو کر لڑیں گے، بائیں جانب بھی کھڑے ہو کر لڑیں گے، سامنے اگر کوئی دشمن آئے گا تب بھی لڑیں گے، پچھلی طرف سے اگر کسی نے حملہ کیا ہم تب بھی لڑیں گے۔ محبوب ہماری جانیں قربان ہوں گی، ہمارے جسم کی بوٹیاں ہو سکتی ہیں، پیارے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آبرو پہ آنچ نہیں آنے دیں گے۔ یہ جملے سن کر خوشی سے نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آقا کریم نے آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر انصار کے لیے دعا مانگی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تیار کیا۔ دو چھوٹے شہزادے آتے ہیں، اللہ کے رسول ہمیں قبول فرمائیں۔ 9 عمریں پوچھی گئی تو ایک بچہ 15 سال کا تھا، دوسرا اس سے بھی چھوٹا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 15 سال سے کم عمر والا چھوٹا ہے، 15 سال والا نبی کی شریعت میں بالغ ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا بڑے کو قبول کر لیتا ہوں، چھوٹے کو نہیں۔ چھوٹا کھڑا ہو گیا، آقا کریم اس کو قبول کیا ہے، مجھے کیوں نہیں قبول فرماتے؟ میں اس سے طاقت میں زیادہ ہوں، لڑنے میں زیادہ ہوں، پہلوان اس سے زیادہ ہوں، مجھے بھی اجازت دے دیجیے۔ بلکہ کہا اس سے میری کشتی کرا دیں، میرا بھائی کشتی لڑے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا کشتی لڑو۔ کیا جذبہ حریت تھا، کیا جذبہ جہاد تھا۔ نوجوانوں آج کرکٹ کے پلیئر ہاکی کے چیمپئن ہو، کاش تم میدان جہاد کے چیمپئن ہوتے۔ پیغمبر کے سامنے 2 بچے لڑتے ہیں، چھوٹے بڑے کے کان میں کہہ دیتا ہے رسول اللہ کا فیصلہ کبھی تبدیل نہیں ہوا کرتا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے حق میں تو فیصلہ کر دیا ہے، ہاں تو منظور ہی ہو چکا ہے، میں پیچھے رہ گیا، تو آگے بڑھ گیا، تو نیچے گر جا، میں تیرے سینے پہ بیٹھ جاتا ہوں تاکہ تو بھی قبول ہو جائے، میں بھی قبول ہو جاؤں۔ بھائی تھا، اس کا جذبہ شہادت عجیب تھا، وہ نیچے گر پڑا۔ چھوٹا بھائی سینے پہ آ گیا، کہا محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام مسکرا پڑے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے تو جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں۔ جنت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ کا نام ہے۔ جہنم کیا ہے؟ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے غیظ و غضب کا نام ہے۔ رسول اللہ غصے میں آئے تو جہنم بھڑکتی ہے، نبی مسکرا پڑے تو جنت کھل جایا کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا میں سمجھ گیا ہوں جو اس بچے نے داؤ کھیلا ہے، فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، وعدے کا پکا ہوں، جاؤ تمہیں بھی قبول کرتا ہوں۔ چھوٹے بچے نے تیاری کی، صحابہ میدان میں پہنچے۔ ابو جہل اپنا لشکر لے کر آ رہا تھا۔ ابو سفیان نے اطلاع بھجوائی کہ ہم کامیابی سے آ گئے ہیں، آپ لوگ واپس آ جائیں، اب ہمارا مقابلہ کوئی شخص نہیں کر سکتا۔ ابو جہل اب بھی تکبر میں تھا، اس نے کہا ہم بدر کے میدان تک جائیں گے، قرب و جوار کی جتنی فوجیں اس معرکے میں ہمارے ساتھ جا رہی ہیں، ہم وہاں جا کر ان کی ضیافت کریں گے، مہمان نوازی کریں گے، ان کو وہاں بکریاں کھلائیں گے، ان کی عزت افزائی کریں گے، ہم وہاں پر فتح کا پرچم لہرائیں گے، پھر خوشی کے ساتھ واپس آئیں گے۔ اس ظالم کو یہ پتہ نہیں تھا کہ میں آگے جا رہا ہوں، فتح کا پرچم لہرانے نہیں جا رہا بلکہ موت کے منہ میں جا رہا ہوں۔ روانہ ہوا اور ادھر اللہ کے پیغمبر بھی آئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر میں پہنچے تو ابو جہل کا لشکر پہلے پہنچ چکا تھا۔ بدر ایک کھلا میدان ہے، اب سعودی حکومت نے بدر کا راستہ بند کر دیا ہے، ورنہ اسی راستے سے لوگ مکے سے مدینے جایا کرتے تھے۔ بدر کی زیارت بھی ہوتی تھی، جہاں رحمت للعالمین کے لیے چھپرا بنایا گیا تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے۔ اسی جگہ لوگ جا کر نوافل بھی پڑھتے تھے۔ وہ ایک عجیب سی جگہ ہے، بڑی بابرکت جگہ ہے۔ اب وہ راستہ بالکل بند ہے، اب لوگ طریق ہجرت سے جاتے ہیں۔ بدر مدینہ سے کافی فاصلے پر ہے۔ لشکر ابو جہل پہلے پہنچا، اسلامی لشکر بعد میں پہنچا۔ کافروں نے چٹیل میدان پر قبضہ کر لیا اور مسلمانوں کے لیے وہ جگہ چھوڑی جو ریت کے ٹیلے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ ریت کے ٹیلے پہ گھوڑے دوڑ نہیں سکتے، انسان وہاں پر بھاگ نہیں سکتا، بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ جب اللہ کے پیغمبر وہاں پر پہنچے تو صحابہ کرام پر بھی عجیب کیفیت تھی۔ اللہ کے رسول، ہم واقعی امتحان میں آ گئے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ 17 رمضان کی رات جمعۃ المبارک کی رات تھی۔ 17 رمضان المبارک جمعہ کے دن غزوہ بدر ہوا۔ رات اللہ کے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے نہیں، حضور کے لیے اونچے سے ٹیلے پر ایک چھپر سا بنا دیا گیا، اس کے اوپر خیمہ لگایا گیا۔ اس میں اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات عبادت میں گزاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیند نہیں کی۔ حضرت ابو بکر صدیق ساتھ تھے اور باہر کچھ صحابہ پہرا دے رہے تھے۔ اللہ کے پیغمبر نے سر سجدے میں رکھا۔ پوری رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو جاری رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے رہے، دعا مانگتے رہے۔ ایک عجیب جملہ حدیث کی کتب میں آتا ہے کہ جب سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں، ریتلی زمین کے باوجود جب میں نے اس زمین کو دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسوؤں سے تر ہو چکی تھی۔ پوری رات پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق خدا کے ساتھ رہا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ رات کے آخری حصے میں تیز بارش آئی۔ بارش کی وجہ سے وہ ریتلی زمین جم گئی، میدان بن گیا، اور جہاں میدان تھا وہاں سارا پانی جمع ہو گیا۔ وہ لوگ پانی میں تھے، مسلمان بڑی اچھی جگہ پر اب مقابلے کی شکل میں تھے۔ ادھر سے اللہ کا فیصلہ ہو گیا، مصطفیٰ کریم نہ گھبرائیے، ہم آپ کی نصرت کے لیے ہزاروں فرشتے آسمان سے اتار رہے ہیں۔
تفسیر کشف الرحمن میں لکھا ہے کئی ہزار فرشتے اترے۔ ہر فرشتے کی کیفیت یہ تھی کہ ان کے سر پہ پیلے رنگ کے عمامے بندھے ہوئے تھے اور ان کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں۔ باقاعدہ وہ مسلمانوں کے لشکر میں انسانی شکل میں بھی آئے۔ صحابہ کرام نے کم دیکھا تھا، کفار نے زیادہ دیکھا تھا۔ اللہ نے چونکہ ان پر غلبہ ڈالنا تھا، دوسرے دن صبح ایک دوسرے کے سامنے مقابلے کے لیے میدان میں آئے۔ ابو جہل اپنی صفیں درست کر رہا تھا، رحمت للعالمین اپنے صحابہ کرام کی صفیں درست کرا رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی۔ صفیں ترتیب دینے کے لیے ایک صحابی تھے، عکاشہ، سامنے کھڑے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھڑی اس کے پیٹ میں ماری۔ ننگے پیٹ تھے، صرف چادر باندھی ہوئی تھی، جسم پر کرتا بھی نہیں تھا۔ 313 آدمی، 2 گھوڑے، 70 اونٹ، 8 زرہیں، 6 تلواریں، اتنا مختصر سا اثاثہ لے کر پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جہاد میں آئے۔ اور صحابہ کرام کی اپنی حالت یہ ہے کہ کسی کے پاؤں میں جوتے نہیں، کسی کے سر پہ پگڑی نہیں، کسی کے جسم پہ کرتا نہیں، تن تنہا، ہاتھوں میں چھڑیاں لے کر آئے۔ تلواریں پوری نہیں، نیزے پورے نہیں، ہتھیار پورے نہیں، اونٹ پورے نہیں، گھوڑے پورے نہیں، صرف چھڑیاں لے کر صحابہ کرام پیغمبر کے اشارے پر آئے۔ اس لیے آئے کہ ان کا یقین تھا، اللہ ہم دین کی کامیابی تیرے حکم میں سمجھتے ہیں، تیرے پیغمبر کے طریقے میں سمجھتے ہیں۔ تلوار نے کامیابی نہیں دینی، پیغمبر کے اشارے میں کامیابی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چلنے کو کہہ دیا ہے، اس لیے ہم چلنے کو تیار ہیں۔ ہمارے پاس اسلحہ نہیں، کیسے جا کے لڑیں گے؟ جانا ہمارا کام ہے، فتح دینا تیرا کام ہے۔ صحابہ کرام پہنچ گئے، میدان میں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ ابو جہل گھوڑے پر سوار تھا، اس کے سر پہ لوہے کا خود تھا، صرف اس کی آنکھیں ظاہر تھی، اور وہاں کیفیت یہ تھی کہ وہاں 1000 سے زیادہ لشکر تھا۔ یہ بھی ایک واقعہ ہے کہ وہاں سے کافروں کے 2 غلام پکڑ کر لائے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، کفار کا لشکر کہاں ہے؟ کہا اللہ کے رسول فلاں جگہ پہ ہے۔ فرمایا کتنے آدمی ہیں؟ انہوں نے کہا ہمیں پتہ نہیں۔ فرمایا کتنے اونٹ ذبح کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا 9 یا 10۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اندازہ یہ ہے کہ لشکر 900 سے لے کر 1000 تک ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، لڑائی سے ایک دن پہلے جہاں ہم نے لڑائی لڑنی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کل اسی جگہ ابو جہل کی لاش تڑپے گی، اس جگہ عتبہ کی لاش تڑپے گی، اس جگہ فلاں بدماش کی لاش تڑپے گی۔ 70 مقامات اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھائے اور ایک ایک کا اشارہ کر کے کہا یہاں پر فلاں فلاں کافر مریں گے۔ یہ بات سن کر ایک عام آدمی خیال کرتا ہے، سوچتا ہے یہ کیسے ہوگا؟ جن کے سر پہ پگڑیاں نہیں، جن کے جسم پہ کرتے نہیں، جن کے پاس اسلحہ نہیں، جن کے پاس سواریاں نہیں، ان پہ کیسے کنٹرول کریں گے؟ اور یہ عجیب باتیں ہیں۔ مسلمانوں سنو، دوسرا دن آیا، صفیں برابر ہو گئی۔ اللہ کے پیغمبر نے اس غزوے میں اپنے ہاتھ میں تلوار نہیں لی، اور پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کسی پہ تلوار نہیں چلائی۔ اس کا فلسفہ اور حکمت یہ ہے، علماء نے لکھا ہے کہ دنیا میں سب سے بڑا ملعون شخص وہ ہے جس نے کسی پیغمبر کو قتل کیا یا جس کو کسی نبی نے قتل کر دیا ہو۔ اس لیے حضور کی رحمت للعالمین کا تقاضا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار نہیں اٹھائی۔ اللہ کے نبی میدان جہاد میں گئے، صفوں کو سیدھا کرانے کے بعد اللہ کے پیغمبر نے چھپر میں سر سجدے میں ڈال کر ایک دعا مانگی، عرش والا دیکھ میری پوری زندگی کا سرمایہ، میری پوری زندگی کی پونجی، یہ 313 نہتے جو بدر کے میدان میں نے لا کر کھڑے کر دیے ہیں، اے اللہ یہ میرا سرمایہ ہیں۔ ان کے جسم پہ کپڑے نہیں ہیں، ان کے پاؤں میں جوتے نہیں ہیں، ان کے پاس اسلحہ نہیں ہے، ان کے پاس طاقت نہیں ہے۔ یا رب تیری ذات پہ بھروسہ کر کے میں ان کو لے کر آیا ہوں، میرے اشارے پہ چل کر آ گئے ہیں۔ اے اللہ ایسی فرما بردار جماعت آج
تک کسی کو نہیں ملی جو تو نے مجھے عطا کی ہے۔ میرا رب پھر مجھ سے سن لے، خدا نہ خواستہ کل کفر کا مقابلہ کرتے ہوئے اس پہلے غزوے میں یہ سارے کے سارے مارے گئے، یہ ختم ہو گئے۔ اے اللہ، پھر میں تجھے اپنا رب کہہ کر کہتا ہوں، تیری ربوبیت کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، تیری جلالیت کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، اگر یہ مر گئے قیامت تک تیرا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ پیغمبر کی زبان گوہر فشاں کے جملے تھے، عرش ہل گیا، اور واقعہ بھی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 سال محنت کرنے کے بعد 313 تیار کیے، وہ آج مٹ جاتے تو دین آگے کیسے پھیلتا؟ یہ جو کہتے ہو اسلام زندہ ہوتا ہر کربلا کے بعد، کربلا کے بعد نہیں، بدر کے بعد۔ بدر سب سے پہلا معرکہ ہے جہاں حق و باطل کی کھلی جنگ ہوئی۔ بدر کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر آج مٹ گئے تو قیامت تک کبھی اسلام زندہ نہیں ہوگا۔ جنگی اصول یہ ہوتا تھا، اہل عرب کا، کہ ایک آدمی ادھر سے ایک ادھر سے نکلتا، مقابلے میں یہ کہتا، حل من مبارزہ، ہے کوئی میرا مقابلہ کرنے والا؟ وہ ایک دوسرے سے تلوار سے لڑتے، ایسے پہلوان ایک دوسرے کو دعوت دیتے، پھر ہجوم کی جنگ چھڑ جاتی۔ بدر میں 3 کافر نکلے، انہوں نے کہا کوئی ہمارا مقابلہ کرنے والا ہے؟ ادھر سے انصار پہلے نکلے، اس لیے کہ انصار نے کہا تھا مصطفیٰ کریم ہم مہاجر سے زیادہ لڑکے دکھائیں گے۔ باہر نکلے، ابو جہل نے کہا تم ہٹ جاؤ، ہم تمہارے ساتھ مقابلہ نہیں کرنا چاہتے، ہمارے سامنے وہی آئے جس کو ہم نے غیر بنا کر مکے سے نکال دیا تھا۔ مہاجر آئے، 3 صحابہ پیغمبر نے میدان میں بھیجے، سید الشہداء حضرت حمزہ، دوسرے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے عبیدہ بن حارثہ، یہ اس جنگ میں شہید بھی ہوئے تھے۔ حضرت حمزہ احد میں شہید ہوئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں شہید ہوئے۔ اور یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ بدر میں جن 3 پہلوانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، تینوں نے جام شہادت نوش کیا۔ اس وقت نہیں، بعد میں وقفے سے جام شہادت نوش کیا۔ وہاں ابو جہل کی طاقت اپنے زور پر ہے، یہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اپنی صداقت کے زور پر ہے۔ اے اللہ، بدر کے میدان میں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے میں اپنا نمائندہ بنا کر حضرت علی کو بھیج رہا ہوں۔ چنانچہ اس پوری جماعت میں سب سے پہلا کافر جو قتل ہوا وہ علی بن ابی طالب کی تلوار سے قتل ہوا تھا۔ لڑائی ہوئی بڑے زوردار طریقے سے، 70 کافر مارے گئے، 70 گرفتار ہوئے، اور صحابہ کرام کی تعداد جنہوں نے جام شہادت نوش کیا وہ 14 ہیں۔ مسلمان بڑی فتح و کامیابی کے ساتھ واپس آئے، بڑے حوصلے سے کامیاب ہوئے۔ اس ویڈیو کا اگلا حصہ دیکھنے کے لیے آپ ہماری دوسری ویڈیو دیکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔